السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میری دعاؤں میں بسنے والے میرے پیارے بہن بھائیوں، پچھلی ویڈیو پر آپ نے جس محبت کا اظہار کیا، سچی بات ہے کہ میری آنکھیں بھی بھر آئیں۔ میں نے رات گئے تک بیٹھ کر آپ کے ایک ایک کومنٹ کو پڑھا۔ کسی نے لکھا کہ وہ 10 سال سے اولاد کے لیے ترس رہا ہے، کسی نے اپنی بیماری کا ذکر کیا، اور کچھ میری بہنیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کی دہائی دی۔ یقین کریں، آپ میں سب سے زیادہ کومنٹ ان لوگوں کے تھے جو محبت کے لیے ترس رہے ہیں، جن کی محبتیں ادھوری ہیں، جن کے نکاح ابھی تک نہیں ہوئے، جن کو ان کا من پسند انسان نہیں ملا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں نے آپ کے ہر دکھ کو اپنے دل پر محسوس کیا۔ آپ لوگ جو مجھے اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، یہ میرے لیے ایک امانت ہے۔ آج اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر ایک خاص دعا کریں۔ یا اللہ، جو ہاتھ اس وقت اس دعا کے لیے اٹھے ہیں، ان میں سے کوئی ہاتھ خالی نہ لوٹانا۔ یا اللہ، جس نے بھی کومنٹ میں اپنی پریشانی لکھی تو ان کی مشکلوں کو ایسے ختم کر دے جیسے سورج نکلنے پر اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ہماری زبانیں تو تھک جاتی ہیں لیکن تیرا کرم نہیں تھکتا۔ ہم سب کی طرف سے آمین۔ آپ لوگ بھی کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ میں ان لوگوں کے اسکرین شاٹ لگا رہی ہوں، آپ ان کا نام لے کر ان کے حق میں دعا کر دیجئے اور آمین بول دیجئے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس کی تڑپ اللہ کو پسند آ جائے اور وہ ہم سب کی سن لے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم انسان کتنے عجیب ہیں؟ ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمیں ٹھکراتی ہے، ہم ان لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں جو خود محتاج ہیں، ہم اپنے نصیب کا گلہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جن کے پاس اپنے نصیب کا بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ ہم تھک جاتے ہیں، ہم ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری کیوں نہیں سن رہا؟ حقیقت تو یہ ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں کہ اللہ ہماری پکار کا اتنا ہی منتظر ہوتا ہے جتنا ایک ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کی منتظر ہوتی ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے روئیں، کیونکہ اسے ہمارے آنسو بہت عزیز ہیں۔ وہ ہمیں تکلیف میں اس لیے نہیں ڈالتا کہ وہ ہمیں عذاب دینا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو ہمیں دنیا کی جھوٹی محبتوں سے نکال کر اپنی سچی محبت سے جوڑنا چاہتا ہے۔ اگر آج آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، اگر آج آپ کا رزق بند ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو یاد رکھیے کہ کائنات کا سب سے بڑا منصوبہ ساز اللہ کریم ہے۔ جب وہ کسی کا ہاتھ تھام لیتا ہے تو پھر پوری دنیا مل کر بھی اسے نہیں گرا سکتی۔ ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، لیکن اللہ وہ دیکھتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ کبھی کبھی وہ ہمیں وہ چیز نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمارے لیے اس سے بھی کہیں بہتر کچھ اور رکھا ہوتا ہے۔ مجھے ایک بھائی نے میسج کیا، ان کے الفاظ میں جو درد تھا وہ میں محسوس کر سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جہاں غربت تو تھی لیکن عزت بہت کم تھی۔ میں نے دن رات ایک ایک کر کے اپنی بہنوں کو پڑھایا، لیکن ہماری ترقی کچھ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ مجھ پر ایک ایسا جھوٹا الزام لگایا گیا جس نے ہماری خاندانی ساکھ کو مٹی میں ملا دیا۔ عدالت میں میرے پاس وکیل کرنے کے پیسے نہیں تھے، جبکہ دوسری طرف طاقتور لوگ تھے۔ وکیلوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، تمہارا کیس ہارا ہوا ہے، تمہیں جیل جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میری ماں نے جائے نماز بچھا لیا اور مجھ سے کہا کہ بیٹا، زمین والوں کی عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا تو اس کی عدالت میں چلے جاؤ جہاں کوئی سفارش نہیں چلتی۔ آپ ہی میں نے اس رات تہجد پڑھی۔ میں سجدے میں گیا تو مجھے لگا جیسے کوئی بوجھ میرے سینے سے ہٹ گیا ہے۔ میں نے مسلسل کئی ہفتوں تک رات کے اس پہر اللہ سے اپنا مقدمہ لڑا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نماز اور تہجد پڑھتے پڑھتے تھک گیا۔ مجھے لگتا تھا شاید میری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی، شاید میرے مسئلے مسائل کبھی حل ہی نہیں ہوں گے۔ وہ کہتا ہے میں ہارنے لگا اور میں ٹوٹنے لگا، اور جیسے ہی میں نے یوٹیوب کھولا تو وہاں پر مجھے آپ کی ایک ویڈیو ملی۔
جس میں آپ نے لکھا تھا، آپ نے بولا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ تہجد کی نماز میں اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ اس کی شایان شان نہیں ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے رب سے کچھ مانگے اور وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ کہتا ہے، جب میں تھکنے لگا تو میں نے پھر سے وضو کیا، میں نے نماز پڑھی، تہجد پڑھی اور اللہ سے پھر سے دعائیں کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے سب سے پہلے اللہ سے مانگا کہ اے میرے رب مجھے ہمت دے، مجھے اپنی ذات سے بدگمان نہ کرنا، اے میرے رب مجھے خالی ہاتھ نہ لٹانا، اے اللہ کریم مجھے تیری ذات پر اتنا اعتبار ہے، اتنا اعتماد ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ تو مجھے خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، تو قوی ہے، تو مضبوط ہے، میں بے بس ہوں، تو قادر ہے۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا جس گواہ کو خرید لیا گیا تھا، اس نے عین عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر سچ بول دیا۔ جج حیران رہ گئے، وکیل دنگ رہ گئے اور میں رو پڑا۔ وہ گواہ بعد میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی زبان کھولی مجھے لگا جیسے کوئی میرے دل پر ہتھوڑے برسا رہا ہے کہ سچ بولو، آج میں آزاد ہوں۔ آپ ہی اور میرا یقین اب ہمالیہ کے پہاڑوں سے بھی اونچا ہے کہ تہجد کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یقین کرو تہجد کی نمازیں، تہجد میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی پسندیدہ شخص کو پانے کی دعا ہے، چاہے وہ آپ کی کسی بیماری سے لڑنے کی دعا ہے، چاہے وہ گھر کے مسائل ہیں، چاہے وہ اپنے ماں باپ کے کچھ مسئلے مسائل ہیں، کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو تہجد میں اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھیں، وہ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ یقین مانیں، وہ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ یہ لکھ لیں، یہ سیو کر لیں کہیں پہ، اپنے دماغ میں اس چیز کو بٹھا لیں کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ اس پر بھروسہ رکھیں، شرط یہ ہے کہ آپ نے کسی اور سے نہیں مانگنا، شرط یہ ہے کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا، شرط یہ ہے کہ اس کی ذات میں شرک نہیں کرنا۔ پھر اس سے مانگے، وہ آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ نے غور کیا کہ جب ہم اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیتے ہیں تو وہ کائنات کے اسباب بدل دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اتفاق تھا، لیکن مومن جانتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں، یہ تو اللہ کا جواب تھا۔ تہجد کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ تو وہ وقت ہے جب کائنات تھم جاتی ہے، جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ یہ تو وہ وقت ہے جب آپ کی ہر سسکی عرش الہی تک چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے گناہ گار ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت سمندر کے جاگ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ تو اس کافر کی بھی سن لیتا ہے جو اسے نہیں مانتا، تو پھر وہ آپ کی کیوں نہیں سنے گا جو اسے سجدہ کرتے ہیں۔ زندگی کے اس سفر میں ہم اکثر ہمت ہار جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اب بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھیے جہاں انسانی ہمت ختم ہوتی ہے وہیں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ دعا مانگنے میں کبھی بخل نہ کریں، مانگیں، اپنے رب سے مانگیں، ضد کر کے مانگیں، رو کر مانگیں، کیونکہ اسے اپنے بندے کا مانگنا بے حد پسند ہے۔ وہ تو حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی لوٹا دے۔ آج کی اس لمبی گفتگو کا مقصد صرف ایک ہے، آپ کے اندر کی امید کو زندہ کرنا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل ہے جو آپ کو توڑ رہی ہے تو آج رات اٹھ کر اس رب سے باتیں کریں، اسے اپنا حال سنائیں، اسے بتائیں کہ آپ کتنے اکیلے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری باتیں پسند آئیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کسی کی زندگی میں بدلاؤ آ سکتا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں اس بہن کو بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ کی دعائیں ہی میری اصل طاقت ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔